بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے کتاب العتق میں ہے۔ آج کے درس میں ہم پچھلے درس کے کچھ نتائج پڑھیں گے۔ پچھلا درس یہ تھا کہ اگر کسی بندے نے اپنا حصہ آزاد کیا کسی عبد کا یا مملوک کہیں، یا ایک ہی مالک تھا، اس نے اس کو کہا کہ تمہارا آدھا حصہ میں نے آزاد کیا قربتاً الی اللہ، تو پھر ہم اس مالک کو مجبور کریں گے کہ اب اس کا دوسرا حصہ بھی آزاد کرو۔ اور اگر وہ دو انسانوں کے درمیان مشترک عبد تھا، اگر ایک نے آزاد کیا ہے تو دوسرے کے حصہ بھی آزاد ہوگا۔ لیکن دوسرے کے حصے کے آزاد ہونے میں ہم نے کہا کہ تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ تھا کہ جیسے ہی پہلے نے آزاد کیا دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ تھا کہ جب تک دوسرے کو پیسے نہیں ملے ہیں تب تک دوسرا حصہ آزاد نہیں ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ تھا کہ جناب پہلے کی آزاد کرنے کے ساتھ دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا، لیکن وہ آزاد ہونا گویا کہ لٹکا ہوا ہوگا قیمت کی ادائیگی پر۔ اب ان تینوں اقوال کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پہلے کی آزادی کے ساتھ دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا تو دوسرے مولا کو آزاد کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی عبد آزاد ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم دوسرے قول کے قائل ہوں تو جب تک دوسرے مولا کو آدھے حصے کے پیسے نہیں ملے وہ آزاد کر سکتا ہے۔ ایک یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اگر عبد نے، جس کا آدھا حصہ آزاد ہے، کوئی ایسا کام کیا جس پر حد جاری ہونی چاہیے، تو اگر پہلے قول کے قائل ہوں گے تو یہ آزاد کے حکم میں ہے، اس پر آزاد والی حد جاری ہوگی۔ اور اگر اس کے ساتھ کسی نے جرم کیا ہے تو اس مجرم کو بھی آزاد انسان کے جرم والی سزا ملے گی۔ دوسرے قول کے مطابق پھر گویا کہ وہ تبعیض ہو جائے گی کہ آدھا آزاد تھا اور آدھا عبد۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے قول کے قائل ہیں اور یہ عبد مر جاتا ہے تو اس کے وارث ہی اس کی میراث اٹھائیں گے، مولا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر دوسرے قول کے ہم قائل ہو جائیں گے تو پھر اس کی میراث بھی اس کے وارث مشکل اٹھائیں، اور اگر اس کے مورث مر جائے تو یہ بھی میراث اٹھائے گا۔ تو پہلے قول کے مطابق میراث اس کی ذاتی ملکیت ہو جائے گی، دوسرے قول کے مطابق وہ میراث جو ہے کیا ہے مولا کی ہوگی، کیونکہ المملوک وما فی یدہ مال المولا، یا العبد وما فی یدہ مال المولا۔ خیر یہ تو بحث کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر مولا رقم ادا نہیں کر سکتا آدھے حصے کی تو عبد کما کر اپنا آدھا حصہ پورا کرے گا، قیمت دے دے گا۔ اگر عبد بھی عاجز ہے، نہیں کما سکتا، تو پھر اس میں جو ہے کیا کریں گے کہ جناب ہم کسی طریقے سے عبد کو کمانے پر مجبور کریں گے۔ تو یہ اب فائدہ اور ظاہر ہوگا فائدہ کس میں؟ ان اقوال میں۔ فیما لو اعتق شریک حصتہ، اگر وہ شریک، کون سا؟ وہ شریک ثانی، وہ اپنا حصہ آزاد کرتا ہے قبل الاداء، ابھی اس کو قیمت نہیں ملی تھی، فیصح علی الثانی، تو دوسرے قول کے مطابق یہ آزاد کرنا صحیح ہے دون الاول۔ لیکن اگر ہم پہلے قول کو مانیں کہ پہلے کے آزاد کرنے کے ساتھ دوسرا بھی آزاد ہو گیا تو اس دوسرے مالک کا آزاد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وفی اعتبار القیمت، اور قیمت کے جاننے کے لحاظ سے اور قیمت کے معین کرنے کے لحاظ سے بھی فائدہ ظاہر ہوگا۔ فلل اول، اگر ہم پہلے قول کو مانیں کہ یعنی جیسے ہی اس پہلے مولا نے اپنا حصہ آزاد کیا تھا تو یہ آزاد ہو گیا، تو اس کی قیمت ہم یوم العتق والی دیکھیں گے۔ اور اگر ہم دوسرے قول کو مانیں تو پھر یوم الادا، جس دن وہ قیمت ادا کر رہا ہے اس دن ہم اس کی قیمت کو جو ہے کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ قیمت کے حوالے سے بھی جو ہے کیا ہے تفاوت ہو جائے گا۔ وظاہر ان الثالث کالاول، اور ظاہری بات ہے کہ تیسرا قول بھی پہلے قول کی طرح ہے، یعنی یوم العتق والی قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وفیما،
یہ فیما بھی جار مجرور، اس کا بھی تعلق تظہروں کے ساتھ ہے، اور فائدہ ظاہر ہوگا لو مات قبل الاداء فیموت حرا، اگر عبد مر جائے قیمت کی ادائیگی سے پہلے، فیموت حرا تو یہ آزاد ہو کے مرے گا، علی الاول پہلے قول کے مطابق، کیونکہ پہلا قول یہی تھا کہ جیسے ہی ایک ساتھی نے حصہ آزاد کیا تو دوسرا بھی آزاد ہو جائے گا، وَيَرِثُهُ اور اس عبد کا وارث بنے گا، وارثُهُ اس کا وارث، دون ثانی لیکن اگر دوسرے قول کو ہم مانیں تو یہ آزاد ہو کے نہیں مرے گا، نتیجے میں اس کا وارث اس کی میراث نہیں اٹھائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ الْأَدَاءُ فِي ظُهُورِ حُرِّيَّتِهِ عَلَى الثَّالِثِ اور معتبر ہے ادا، یعنی کیا معتبر ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے، جب تک اس کی قیمت ادا نہیں ہوئی تب تک اس کو آزاد نہیں مانا جائے گا، علی الثالث تیسرے قول کے مطابق۔ وہ فیما اور یہ فیما کا بھی تعلق ہے کس کے ساتھ، تظہر الفائدہ، فائدہ ظاہر ہوگا، لو وجب علیہ حد اگر واجب ہو جائے اس عبد پر حد، قبلہ قبلہ کی ضمیر کہاں جائے گی، یعنی قبل اداء القیمہ، فقل حر تو یہ حر کی طرح ہو جائے گا، علی الاول اگر پہلے قول کو مانے، والمبعض اور یہ عبد مبعض کی طرح ہو جائے گا اگر ہم دوسرے قول کو مانے۔ دوسرا قول کیا تھا کہ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں ہوئی تب تک یہ فل آزاد نہیں ہے۔ وفی الحکم علی الثالث نظر اور تیسرے نظریے کے مطابق اس حکم کرنے میں ہمیں اعتراض ہوگا یا بحثن، کیا یا اس کو آزاد مانا جائے یا اس کو مبعض مانا جائے۔ وفیما یہ چوتھا فائدہ، لو ایسر المباشر اگر پیسے والا ہو جائے، صاحب ثروت ہو جائے، وہ بندہ جس نے اس کو آزاد کیا تھا لیکن بعد الاتق و قبل الادا، آزاد کرتے وقت وہ غریب تھا، نادار تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ادا سے پہلے اس کے پاس پیسے آ گئے، فعلی الاول اگر ہم پہلے قول کو مانیں، وہ پہلا قول کیا تھا کہ جیسے ہی اس نے آزاد کیا تھا تو یہ آزاد ہو جائے گا، لا یجب علیہ الفق واجب نہیں ہے اس معتق پر اس کو آزاد کرانا، والثانی یجب لیکن اگر ہم دوسرے قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جب قیمت ادا ہوگی تو یہ آزاد ہوگا تو اس پر واجب ہے کہ وہ قیمت ادا کرے۔ وفی الثالث نظر باقی تیسرے قول کے مطابق اس میں بحث ہے۔ وَإِلْحَاقُهُ اس تیسرے کو ملحق کرنا پہلے قول کے ساتھ مطلقاً حسن، یہ تمام صورتوں میں جو ہے کیا ہے وہ اچھی بات ہے۔ وَسَأَلْ عَبْدُ اور عبد جو ہے وہ کوشش کرے گا، فی باقی قیمت ہی اپنی جو باقی قیمت رہتی ہے اس کی، کیونکہ ایک حصہ تو اس کا آزاد ہو چکا ہے، بجمیع سعیہ پوری کی پوری کوشش کرے گا، لا بنصیب الحریت خاصہ، یا بجمیع سعیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ مالک کہے کہ آدھا تو تمہارے کمائی کا میرا ہے مجھے دے دو، باقی آدھا اپنی قیمت میں دے دو، مع اعصار ہی جب اس کا وہ معتق جو ہے کیا ہے وہ نادار ہو، انہو اعصار ہی انہو یعنی قیمت ادا کرنے سے اجمع، فَإِذَا ادا اتق تو جب عبد یہ قیمت ادا کر دے گا، اتق تو یہ عبد آزاد ہو جائے گا، کل مکاتب المطلق جیسے مکاتب مطلق بھی جب تک پوری رقم ادا نہیں کرتا تب تک آزاد نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَيْسَرَ بِالْبَعْضِ اگر معتق اول کو کچھ رقم ہو جاتی ہے، پوری رقم نہیں دے سکتا، سرا علیہ تو یہ اتق سرایت کرے گا اس عبد پر، بے قدر ہی جتنی مقدار میں اس مولا کے پاس پیسے ہیں قول قوی کے مطابق، وسأل عبد فی الباقی باقی رہی ہوئی قیمت میں عبد کوشش کرے گا۔ ولا فرق فی اتق شریک کوئی فرق نہیں ہے وہ جو شریک اس کو آزاد کر رہا تھا، بین وقوعہ وہ آزادی اس لیے وہ واقع کر رہا تھا کہ للاضرار بشریک تاکہ شریک کو نقصان پہنچے، وہ عدم ہی یا اس نے ضرر کا قصد نہیں کیا تھا، مع تحقق القربت المشترطۃ البتہ جب وہ قربت جو ہے کہ متحقق ہو جس کی شرط کی گئی ہے، خلافاً لشیخ
یہ بات خلاف ہے شیخ کی، یعنی ہم کہتے ہیں اضرار ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں سرایت کرے گا اتق، حیث شرط فی سرایت، شیخ توسی نے سرایت میں شرط لگائی ہے مع الیسار، ایک تو کہا کہ آزاد کرنے والا پیسے والا ہو اور قصد الاضرار، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اضرار کا بھی قصد کیا ہو، وَأَبْطَلَ الْعِتْقَ بِالْإِعْسَارِ، اور شیخ نے عتق کو باطل قرار دیا ہے جب یہ شخص نادار ہو معہو، اور ساتھ میں اس نے جو ہے کیا ہے وہ اضرار کی بھی نیت کی ہو، وحکم، اور شیخ توسی نے حکم کیا ہے بسعی العبد، کہ عبد کوشش کرے گا اپنی رقم اتارنے میں مطلقہ یعنی چاہے اس کا مولا اعصار والا ہو چاہے نہ ہو، مع قصد القربت، جب مولا نے اس کو آزاد کیا تھا تو قصد قربت کی تھی، استنادن الی اخبار، شیخ توسی نے اپنے فتویٰ کا حوالہ دیا ہے کچھ اخبار کی طرف، لیکن ان احادیث کی جو ہے کیا ہے تعویلہا، کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، بما یدفع المنافات بینہا، تاکہ منافات دور ہو جائے ان اخبار کے درمیان، وہ بین ما، اور ان احادیث کے درمیان، دل علی المشہور، جو دلالت کرتی ہیں مشہور نظریے پر، کہ چاہے قصد اضرار ہو چاہے نہ ہو، چاہے اعصار ہو چاہے نہ ہو، تو سرایت کرے گا طریق الجمع، کہا کوئی کسی طریقے سے آپ ان کے درمیان جو ہے کیا ہے وہ تعویل کریں۔ عبد عن السعی، اگر عبد عاجز ہے کمانے سے، او امتنع من ہو، یا وہ کمانے سے انکار کرتا ہے، وَلَمْ يُمْكِنْ اجبارہ، اور عبد کو مجبور کرنا بھی ممکن نہیں ہے، او مطلقا، یا چاہے اجبار ممکن ہو چاہے اجبار ممکن نہ ہو، فی ظاہر کلامہم، جو علماء کرام کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کیا ہے اگر عاجز ہے یا انکار کرتا ہے، فل مہایعۃ، مفاعلت کے وزن پر ہے، پھر مہیّا کرنا پڑے گا، فرماتے بالحمز، اس کو الف کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے یا کے بعد بلکہ حمزے کے ساتھ پڑھنا ہے، فی کسبہ ہی، یعنی اس کی کمائی میں مہیّا کریں گے، یعنی کیا باری باری کریں گے، بمعنی، فرماتے ہیں مہیّا کا مطلب یہ ہے انہما، یہ عبد اور اس کا باقی ماندہ مالک، یکتسمان زمانہ، یہ وقت کو تقسیم کریں گے، بحسب ما یتفقان علیہ، اس حساب سے جس پر یہ دونوں متفق ہو رہے ہیں، مثلا آدھا آزاد ہے آدھا عبد، ایک ہفتہ اس کا کر لیں ایک ہفتہ اس کا، ایک مہینہ اس کا ایک مہینہ اس کا، یا ایک دن اس کا ایک دن اس کا، یا پورا دن کمائے پھر کمائی آدھی آدھی کریں، وَيَكُونُ كَسْبُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور ہوگا اس عبد کا کمانا ہر وقت میں، لمن ظہر لہو بالقسمت، اس بندے کا جس کے حصے میں آیا ہے، یعنی اگر جمعے کا دن اس کا عبد کا ہے تو جمعے والی کمائی عبد کی ہوگی، اگر جمعے کا دن اس مالک کا ہے تو وہ کمائی اس کی ہوگی، وَتَتَنَاوَلُ الْمُحَایَّةُ، اور یہ مہیا شامل ہے المعتاد من الکسب، وہ کمانا جو عام طور پر ہوتا ہے، یعنی آدمی کوئی اپنا دھندا بنا لیتا ہے، کل احتطاب، جیسے بھائی لکڑی بیچنے والا ہو گیا، وہ نادر، یا کبھی کبھی اس کا کوئی مستقل کام پوچھا جائے تو کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے، کل التقاط، جیسے مثلا التقاط ہے، التقاط تو افتعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب یہ لکڑیاں جمع کرنا، کبھی کے بار جمع کر لیتا ہے، وربما قیل، اور کہا گیا ہے، لا یتناولو النادر، یہ مہایعت نادر کام کو جو ہے کیا ہے وہ شامل نہیں ہوتی، کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ مہایت معاوضتن، یہ ایک قسم کا معاوضہ ہے، فلو تناولت ہو، اگر نادر کو شامل ہو جائے تو لجہلت، پھر تو یہ مہایت جو ہے کہ مجہول ہو جائے گی، والمذہب خلافہ، جبکہ ہمارے شیعوں کا نظریہ جو ہے اس کے خلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب نادر کے بارے میں مہایت نہیں ہو سکتی، والادلۃ عامۃ، جبکہ دلیل عام ہے وہ اس کو بھی شامل ہو جاتے ہیں، والنفقۃ والفطرۃ علیہما بنسبت، اب یہ جب بندہ کام کر رہا ہے تو آدھا کام اپنے لیے آدھا مولا کے لیے، نفقہ بھی اسی طریقے سے ہوگا اور اس کا فطرہ بھی اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے بنسبت ہوگا، کچھ عبد پر اور کچھ اس مولا پر، ولو ملک، اگر یہ عبد مالک ہو جائے، بجزء حل حر، اپنے
آزاد جز میں مالن کسی مال کا، کل ارث مثلا یہ وارث بنتا ہے، والوصیت یا کسی نے اس کے لیے کوئی وصیت کی ہے، تو کیا اس ارث اور وصیت میں اس کا مولا شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں لم یشارک ہو، بھائی اس کا مولا جو ہے کیا ہے، شریک نہیں ہوگا، فی ہے اس مال میں، وین اتفق اگرچہ یہ مال اس کو ملا ہے، فی نوبت ہی مولا کی جو ہے کیا ہے نوبت اور باری میں، وَلَوْ امْتَنَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا، اگر یہ عبد اور اس کا مالک دونوں انکار کرتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک انکار کرتا ہے مہیا سے، تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں لم یجبر الممتنع، ممتنع کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وکان علی المولا، اور مولا پر لازمی ہے، نصف اجرت عمل ہی، کہ اس عبد کی عمل کی آدھی اجرت عبد کو دے دے۔ کون سا عمل؟ الذی، وہ عمل، یامرہ، مولا اس عبد کو امر کرتا ہے بہی کہ تم یہ کام کرو، وعلی المبعض نصف اجرت ما یکسبہ، اور اگر یہ مولا کا کام نہیں کرتا تو پھر جو باہر کام کرتا ہے اس اجرت کا آدھا حصہ مولا کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مولا کا حصہ غصب کیا ہے، من المدت ویفوتہ اختیاراً یا ویفوتہ اختیاراً، اور گویا کہ اس نے جان بوجھ کر مولا کے حصے کو جو ہے کیا ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ عبد کو وہ آدھی مزدوری دینی پڑے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔